ایک نقطہ جو ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر کے اور جن ایام کو ہم لوگ بسر کر رہے ہیں ابھی اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ وہ نقطہ یہ کہ ہم لوگ علم درایت میں ایک اصطلاح ہے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے تواتر۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کوئی چیز بہت سارے لوگوں نے نقل کی ہو، اور اتنے سارے لوگوں نے نقل کی، اب ظاہر ہے اس میں دقتیں ہیں اور تعریف کے اندر کچھ اور بھی چیزیں میں وہ ساری یہاں ڈسکس نہیں کروں گا اگرچہ وہ چیزیں ذہن میں موجود ہیں، لیکن بہرحال اس کا خلاصہ یہ تواتر کا کہ ایک چیز کو بہت سارے لوگ نقل کریں اور اتنے سارے لوگ نقل کریں کہ اس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے تواتر۔ ایک بندے نے آ کر خبر دی بھائی چاند نظر آ گیا، دوسرے نے خبر دی، تیسرے نے خبر دی، چوتھے نے خبر دی، پانچویں نے خبر دی، 10 ہو گئے۔ ٹی وی کھولا، ٹی وی پہ بھی خبر آ رہی تھی، واٹس ایپ کھولا اس میں بھی خبر آ رہی تھی، وائبر کو دیکھو اس میں بھی خبر آ رہی تھی، فیس بک کھولا ادھر بھی خبر آ رہی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچی بات ہے۔ یہ ہے تواتر۔ بہت ساری چیزیں مل کر جب سب مل کر ایک ہی جگہ اشارہ دیں، ایک ہی بات کا اشارہ دیں، ایک ہی چیز کو انڈیکیٹ کریں تو کہا جاتا ہے یہ تواتر ہے۔ اور تواتر جو ہے یقین کے حاصل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تواتر لفظی ہوتا ہے اور ایک تواتر اجمالی ہوتا ہے۔ تواتر لفظی کیا ہوتا ہے؟ ایز اٹ از سینٹنس پورا کا پورا کوٹ کیا، مثلا 10 بندوں نے، 20 بندوں نے، 30 نے، 40 نے، 50 نے، تو یہ تواتر لفظی کہلائے گا۔ مثلا ایک حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب مثلا اس وقت 1,20,000 حاجیوں کا مجمع تھا، سب نے سنا، اور 1,20,000 میں سے فرض کریں اگر 1000 نے بھی کوٹ کیا آگے جا کر، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ نسل در نسل کوٹ ہوتا رہا، یہ کہلائے گا تواتر۔ اور تواتر بھی کون سا؟ لفظی، یعنی اس میں ورڈنگ بھی ہمارے سامنے ایز اٹ از کوٹ ہوئی ہے، کوئی لفظ ادھر سے ادھر، سب یہی کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا، یہ تواتر لفظی۔ اور ایک دفعہ ہوتا ہے تواتر اجمالی۔ تواتر اجمالی میں لفظ سیم نہیں ہوتے، لیکن جتنے سارے لوگ آ کر بتا رہے ہیں ان سب کا ایک مشترکہ مفہوم ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کو آ کے بتایا گیا مولا متقیان نے فلاں جنگ میں جنوں کو مارا، اس جنگ میں عتبہ کو مثلا مارا، اس جنگ میں شیبہ کو مارا، اس جنگ میں خیبر میں مثال کے طور پر مرحب کو مارا، انتر کو مارا، وہاں جو ہے مثلا عامر ابن عبد ود کو مارا، صفین میں مثلا ان کو مارا، جمل میں مثلا ان کو مارا۔ اب یہ ساری ورڈنگ الگ الگ ہیں، جنگیں الگ الگ ہیں، لوگوں کی زبانیں الگ الگ ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن سب کا ایک مشترکہ مفہوم ہے کہ علی کی تلوار جو ہے اس کو دوبارہ پلٹ کے جانا نہیں پڑتا، ایک بار ہو گیا کہانی ختم ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آئی ایک چیز شجاعت، بہادری۔ اس سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی شجاعت جو ہے وہ تواتر اجمالی سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ تواتر اجمالی۔ اب ممکن ہے کہ خالی مثال کے طور پر جنگ جمل کا جو ایک واقعہ ہے یا جنگ صفین کا ایک واقعہ، اس میں تواتر لفظی نہ ہو، اس کو بہت سارے لوگوں نے ایز اٹ از کوٹ نہ کیا ہو، لیکن جب ہمارا 25-30 جنگیں، 25-30 شجاعت کے واقعات ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں مولا متقیان کی بہادری تواتر اجمالی سے ثابت ہے۔ بھلے ورڈنگز، بھلے الفاظ الگ الگ ہوں، لیکن ان تمام کے تمام الفاظ کا، تمام کے تمام نقل کرنے والوں کا، تمام کے تمام بات کوٹ کرنے والوں کا ایک مشترکہ اعلان تھا، وہ یہ تھا کہ علی بہادر۔ یہ بات واضح آپ لوگوں کے لیے؟ تواتر کی 2 قسمیں، لفظی اور معجزات کے چیپٹر میں جب ہم لوگ آتے ہیں تو ائمہ کے معجزات ہمارے پاس تواتر اجمالی کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے سامنے یہ کہیں بھئی کوئی معجزہ ذکر کیا، بھئی یہ معجزہ اس کی سند مثال کے طور پہ ضعیف ہے۔ اولاً تو یہ کہ ہمیں معجزے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو بھی اچھی طرح آپ لوگ ہضم کریں۔ بعض لوگوں کے لیے جملہ بھی میرا قابل ہضم نہیں ہوتا۔ ایک معجزہ ہے، اس میں امام کی ایک ایسی بات ذکر کی جو عام طور پر کوئی بندہ نہیں کر پاتا، میرے مولا نے ایسا کر دیا۔ آپ کہتے ہیں پہلے سند دکھاؤ مجھے، بھائی اس معجزے میں حرج کیا ہے، اس معجزے کے اندر خرابی کیا ہے؟ ہم نے امام کو نعوذ باللہ تفویض کے عقیدے کے بعد کیا ہم نے خدا بنا دیا؟ کیا ہم مفوضہ میں شمار ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے نعوذ باللہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لے کر اللہ تعالیٰ کو ریٹائر کر کے تمام کے تمام اختیارات ائمہ کو سپرد کر دیں؟ جو لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں وہ ملعون ہیں، لعنہم اللہ جمیعاً۔
مذہب شیعہ اثنا عشریہ کا ایسا کوئی عقیدہ؟ ائمہ سلام اللہ علیہ ہمارے ائمہ وہ ہیں جو مسلسل گریہ کرتے رہتے ہیں اور بار بار اس جملے کو دہراتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مفاتیح الجنان کے اوراق کو پلٹیں تو ہر 2-3 صفحے بعد یہ جملہ ہے گا، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے ایک